بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک سوال جو ہمیشہ لوگ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم انگریزی بولنا چاہتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے ہیں۔ پھر وہ ساتھ کہتے ہیں ٹینسز بھی مجھے آتے ہیں، ویکیبلری بھی میرے پاس شاندار ہے، میں پھر بھی نہیں بول پاتا ہوں۔ پھر ہم ان سے کہتے ہیں بھئی ہوتا کیا ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں وہ نہ بولتے بولتے رک جاتا ہوں، وہ نہ بولتے بولتے بھول جاتا ہوں، مجھے نہ بولنے سے پہلے ہی خوف آ جاتا ہے۔ میں آپس میں جب اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں بہت ٹھیک انگریزی بول رہا ہوں، اپنے آپ کو کریکٹ بھی کر رہا ہوں، لیکن جب کسی کے سامنے بولنا پڑ جائے مجھ سے بولی نہیں جاتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پریزنٹیشن دینے کے لیے جائیں، گھر میں کھڑے ہو کے بڑی زبردست پریزنٹیشن ہو گئی، دوستوں کے سامنے اچھی ہو گئی، لیکن جو ہی ہم لوگ کلاس میں جاتے ہیں پریزنٹیشن دینی پڑتی ہے، پتہ نہیں اس وقت کیا ہو جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ اس طرح کے سینکڑوں سوالات ہیں جو مجھ تک آتے بھی ہیں، اور یقیناً آپ تک بھی اس طرح کی باتیں پہنچتی ہوں گی، شاید اس طرح کی فیلنگز آپ کی بھی ہوں گی۔ دیکھیں صاحب، جب تک کسی چیز کی ہمیں سمجھ نہ ہونا تب تک وہ ہمارے اوپر حاوی رہتی ہے، اور جب ہمیں اس کی سمجھ آ جاتی ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، یا کم از کم اس سے ہم متاثر نہیں ہوتے۔ آپ کو اگر کوئی بھی زبان یا کوئی بھی دنیا کا کام اس کے متعلق کچھ چیزوں کا علم ہے اور کچھ چیزوں کا علم نہیں ہے، تو جس کا علم ہے اگر آپ اسی کو بنیاد بنا لیں تو جس کا علم نہیں ہے وہ بھی آپ کے ساتھ آ جاتا ہے۔ یہ بالکل وہی والی بات ہے، حدیث مبارکہ بھی ہے اور ابن قرآن میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ جب آپ کو جو ملا ہوا ہو آپ اس پر شکر کرنا شروع کر دیں تو رب کائنات اور عطا کرتے ہیں۔ اور شکر کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کا استعمال جو رب نے عطا کی ہو، وہ چاہے زبان ہو، وہ چاہے ہمارے جسم کا کوئی سب، دیکھیں آنکھیں رب نے عطا کی ہیں، ناک رب نے عطا کیا ہے، کان رب نے عطا کیا ہے، دماغ سوچ رب نے عطا کی ہے، ان کا استعمال کرنا ہے نا صاحب۔ آپ جب نعمت کو استعمال میں نہیں لاتے ہو تو بعد میں اسی نعمت کو لے کر بھی آپ شکر کرنے کی بجائے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہو۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ انگریزی زبان کو اگر آپ دیکھیں، ہزاروں لفظ ہیں جو آپ کو آتے ہیں، لیکن یار اسے استعمال نہیں کرو گے تو کیا وہ آئیں گے؟ وہ نہیں آئیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں شاید سوال پیدا، بھائی استعمال آتا ہو تو کریں۔ بھائی آتا ہے استعمال، آپ اسے کر کے تو دیکھیے۔ آپ خود دیکھیے، آپ اگر 5-8 دن گاڑی نہ چلائیں، 10ویں 11ویں دن گاڑی کے اوپر بیٹھے تو تھوڑی دیر کو آپ کو پرابلم ہوتی ہے اسے سیٹ کرنے میں، چلانے میں، کرنے میں، تھوڑا گیئر کو، تھوڑا ہینڈل کو، سب چیزوں کو۔ زبانیں بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں۔ آپ صرف ایک کام کر کے دیکھیں، جو دماغ میں لفظ آ رہے ہیں ان کو جیسے تیسے جوڑ کے بولنا شروع کریں۔ ٹینس آپ کہتے ہیں آپ کو آتے ہیں تو اس وقت کیوں غلط ہوتے صاحب؟ خوف کی وجہ سے۔ اور خوف کیا ہوتا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ یہ ایسا ویسا کیا ہوگا یار، کوئی گاڑی تھوڑی چلا رہے سڑک پر کہ خدا نہ خاصا حادثہ ہو جائے گا، کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا۔ اور جب زبان کسی اور کی ہے تو خوف کاہے کا؟ آپ کی زبان ہو تو خوف ہونا چاہیے، اس کا تو ہمیں ہوتا نہیں ہے، چاہے وہ زبان ہماری اردو ہو یا ہماری ماں بولی جو بھی ہو۔ تو خوف کو نکالیے ذہن سے، غلطی کرنے کا دماغ میں رکھ کر یہ زبان بولیے کہ آپ کی زبان نہیں اور آپ غلط بول سکتے ہیں۔ آپ صرف یہ ایک جملہ اپنے آپ کو سنا دیں کہ یہ آپ کی زبان نہیں اور آپ غلط بول سکتے ہیں۔ اور مت ڈریں ان لوگوں سے جو آپ کو کہتے یوں نہیں یوں ہونا تھا، وہ ڈڈ نہیں لگنا تھا، ہیو لگنا تھا، ہیڈ لگنا تھا، از لگنا تھا۔ ان کا شکریہ ادا کریں، ان سے متاثر نہ ہو، چونکہ ان کی دلچسپی اسی چیز میں ہے۔ وہ آپ کو درست دیکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، وہ صرف ایک بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ یار ہونا یہ بھی بولنا شروع کر دیا اس نے، یہ بھی امپروو کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ ان دوستوں کا خود ساتھ دیتے ہیں، جھجک کے، ہٹ کے، ڈر کے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم شروع کیسے کریں؟ بھائی شروع کر دیں، اس میں شروع کیسے کر، اس کے لیے کوئی پلاننگ کی ضرورت ہے؟ یہیں بیٹھے بیٹھے آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، اگر آپ کے دل کہیں ریموٹ پڑا ہے اور آپ نے گھر کے کسی فرد کو کہا گیو می ریموٹ اور گیو می ریموٹ کنٹرولر، جو ہی آپ نے گیمی بولا تو اب گیمی یعنی مجھے دے دو، وہ جو گیو می ہے، گیمی آپ نے بولا، شارٹ فارم ہوئی، اس کے بعد کوئی بھی ناؤن لگا دیجیے، کوئی بھی نام گیمی کے فوراً بعد لگا دیجیے۔ مثلا گیمی بال پوائنٹس، گیمی پینسل کہہ سکتے ہیں، گیمی کپ، گیمی گلاس آف واٹر اگر وہاں پر پڑا، کچھ بھی، گیمی پیپر۔ اس کے لیے کتنا کچھ سوچنے کی ضرورت ہے صاحب؟ گیمی لگایا اور کام چلایا۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے جملے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، ان کو ہلکا ہلکا سے ریپلیس کریں۔ جب آپ اسے ریپلیس کریں گے تو یہ جو خوف ہے دماغ میں یہ ہٹے گا۔ انگریزی آپ کو آتی ہے صاحب، آپ کو آتی ہے انگریزی۔ میں نے بلکہ اس کے اوپر کوئی آج سے 15-18 برس پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا انگریزی میں کہ یو نو بٹ یو ڈونٹ نو دیٹ یو نو۔
एंड माई जॉब इज टू लेट यू नो दैट यू नो। यानी आप जानते हैं, बस आप ये नहीं जानते कि आप जानते हैं। और जिस घड़ी आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है, आप क्या करते हैं साहब, आप उसे इस्तेमाल में लाना शुरू कर देते हैं। यहीं बैठे बैठे मत उठिएगा यहाँ से, अपने इर्द गिर्द देखिए, कोई करीब है तो उसके साथ अंग्रेज़ी में बात करने की कोशिश कीजिए। अगर उसे समझ नहीं आती उसे समझाने की कोशिश कीजिए। दीवारें करीब हैं, दीवारों से बात कीजिए। कान होते हैं दीवारों के, वो सुन सकती हैं। शीशा सामने, उसके सामने खड़े होकर बात करना शुरू कर दीजिए। मोबाइल पड़ा है, उसमें अपने आप को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अरे यार, कुछ करोगे तो आएगी ना। और अगर सोचते रहोगे तो फिर सोचते ही रहोगे, जो कि मैंने देखा है कि जो अमल करते हैं उनकी वजह से लोग सोच रहे होते हैं, और सोचने वाले तो अक्सर सोचते रहते हैं। अगर आपकी सोच से अमल नहीं जुड़ा हुआ तो उस सोच का आपको नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। करके देखिए, नहीं मुश्किल अंग्रेज़ी, नहीं मुश्किल अंग्रेज़ी, एंड आई मीन इट। क्योंकि मैंने हज़ारों नहीं लाखों लोगों को मेरे अल्लाह के करम से ट्रेन किया। मुझे पता है कि ये ज़बान आती। किसी से सीखिए, सीखिए, खुद से सीखिए, ये सबसे बेहतर बात है, जो कि आपको पता है। नहीं मुश्किल है ये ज़बान। बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने का, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस बात से आपकी ज़िंदगी में आसानी आएगी अंग्रेज़ी को जोड़कर। और उसके बावजूद अगर आपके जहन में फिर भी कोई सवालात पैदा होते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, ताकि उसके ऊपर भी मुझे वीडियो बनाने का मौका मिले। बहुत शुक्रिया।